جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی ما سوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ جس قدر پڑھ لکھ گیا ہے، تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، ایجوکیٹڈ کہلاتا ہے، اسی قدر زیادہ جہالت، توہم پرستی، بدعقیدگی، ضعف الاعتقادی کوٹ کوٹ کر اس معاشرے میں بھری ہوئی ہے۔ ہم نے پارٹیشن سے پہلے ہندوؤں کے ساتھ ایک طویل عرصہ گزارا ہے، اور ہندو بہت ساری باقیات ہمارے اندر چھوڑ گئے، اور ہم اب یہ فرق نہیں کر پا رہے کہ یہ کام ہندوازم ہے یا اسلامازم ہے۔ دوسری بڑی بات کہ ہم نے تحقیق، جستجو، پرکھ وہ ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، دنیا کے معاملے میں بہت تحقیق کرتے ہیں، دکان لینی ہو، مکان لینا ہو، کاروبار میں کوئی سودا کرنا ہو، کوئی گاڑی وغیرہ لینی ہو، کوئی کسی چیز کے ڈاکومنٹ بنانے ہوں، بہت تحقیق کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم بالکل آنکھیں بند کر کے گر جاتے ہیں۔ اور عذر کیا ہوتا ہے کہ دین تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دین تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، مسائل کا تو ہمیں ادراک ہی نہیں ہے۔ یہ عقل والی نعمت اللہ رب العالمین نے صرف مولویوں کو، علماء کو نہیں دی، یہ عقل اللہ رب العزت نے ہم سب کو عطا کی ہے، آپ کو بھی دی ہے، اور یہ اسی لیے دی ہے تاکہ آپ ہر چیز کی پرکھ کریں، دیکھیں، سمجھیں، سوچیں، کھرے اور کھوٹے کی
پہچان کریں، اصل اور نقل میں تمیز کریں، حق اور باطل اس کا امتیاز ہو۔ عقل اللہ رب العزت نے دی ہی اسی لیے ہے، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے تو اندازہ لگایا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ اکثر الا ماشاءاللہ قصوروار سارے کا سارا مولوی کو ٹھہراتے ہیں کہ جی اگر یہ ہمیں صحیح بتائیں تو ہم بھی صحیح کر لیں، یہ غلط بتائیں گے تو ہم بھی غلط چلیں گے، یہ اگر ہمیں اکٹھا کریں گے ہم اکٹھے ہو جائیں گے، یہ صحیح راستے پہ چلائیں گے ہم صحیح چلیں گے۔ گویا کہ بظاہر یہ تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم تو بس علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے والے ہیں، جیسے ہمیں مولوی صاحب کہیں گے ہم تو ویسے ہی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں، ابھی کم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو کہوں جو یہاں پہ موجود ہیں کہ بھئی آپ میں سے سب میرے بھائی جس جس کے پاس کوئی مکان ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی جائیداد رقبہ ہے، وہ آج جمعے کے بعد سارے کے سارے اس کے ڈاکومنٹ لا کے اپنے امام صاحب کو، شاہ صاحب کو جمع کرواؤ، یہ تمہارے سارے رقبے مرکز صفا کے نام کریں گے۔ کیا ہوگا؟ یہ جواب ہاں میں آئے گا؟ نہیں۔ موسم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ساری زندگی کی کمائی میری ہے، یہ مکان تو باپ دادے سے چلتا ہوا ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ کیوں ہم آپ کو دے دیں؟ تو یہ جو کیوں ہے نا، کیوں، یہ کیوں عقل کے استعمال سے آئی ہے۔ جب عقل تم نے چلائی دوڑائی، عقل کا استعمال کیا، دنیا کے کھاتے میں دنیا جاتی ہوئی نظر آئی، مکان اللہ اکبر وہ جاتا ہوا نظر آیا، تو وہ شاہ صاحب کے ساتھ، مولوی صاحب کے ساتھ، خطیب صاحب کے ساتھ عقیدت ختم۔ حالانکہ یہ دولت دنیا میں دھری کی دھری رہ جانی ہے، وہ دولت جس کے اوپر آخرت کا انحصار ہے، وہ دولت جس کے اوپر جنت جہنم کا انحصار ہے، وہ معاملہ جس کے اوپر، جس کے بل بوتے پر میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں، جہنم میں بھی جا سکتا ہوں، وہ سارے کا سارا میں نے مولوی صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ نہیں جی یہ تو سارے کا سارا مولوی صاحب جو کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، محرم آتا ہے، ربیع الاول آتا ہے، سفر آتا ہے، کئی دن آتے ہیں، کئی تہوار آتے ہیں، ہم وہ کچھ ان مہینوں میں، ان تہواروں پر، ان دنوں میں کرتے ہیں کہ شیطان بھی دور بیٹھا ہنستا یہی کہتا ہوگا کہ میرا تو اہمی نام شیطان رکھا ہے کہ یہ تو مجھ سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ واللہ وہ خرافات، وہ رسومات، وہ اللہ معاف فرمائے دین کی مخالفت ہوتی ہے دنوں مہینوں کی نسبت سے۔ فلاں دن آ گیا ہے، فلاں رات آ گئی ہے، فلاں مہینہ چڑھ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سفر کا مہینہ ہے، کتنے لوگ کتنی جگہوں کو منحوس سمجھتے ہیں، وقت کو منحوس سمجھتے ہیں،
عورت میں نحوست ہے، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں گھوڑے میں نحوست ہے، گھر میں نحوست ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں نحوست ہے۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں، ان کو محترم بھائیو یاد کرنا ہے ہم نے۔ عقیدہ فقط یہ نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کے اندر شریک نہیں ٹھہرانا اور اپنی زندگی جیسے میرا دل چاہے ویسے میں گزاروں۔ بہت سے معاملات میں اپنی بدعقیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بچہ پیدا ہو، زچگی کی حالت میں ماں فوت ہو جائے، تکلیف برداشت نہ کر پائے، کوئی عذر بن جائے، بچہ پیدا ہوا، ماں مر گئی، فوت ہو گئی، یہ اس حالت میں پیدا ہونے والا بچہ اور بچ جانے والا بچہ، ہمارا معاشرہ دنیا کے اندر دنیا کی زندگی میں اس کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ یہ منحوس ہے، اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اس نے دنیا میں قدم رکھا اور ماں کو لے گیا، اس کی ماں نے جہان چھوڑ دیا۔ یہ بچہ اتنا منحوس ہے کہ اس کے آتے ہی اس کی ماں چلی گئی۔ یہ نظام کس کے پاس ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، میں کہہ کیا رہا ہوں، مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کسے کہتے ہیں۔ یہ سارا نظام تو اللہ کے پاس تھا، یہ ساری قوتیں، طاقتیں، زندگی موت کی ڈوریاں، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں تھی۔ کسی کی موت کے ساتھ کسی کو منحوس قرار دینا، کسی کی زندگی کے ساتھ کسی کو خوش بخت کہنا، یہ مسلمان کی روش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا قرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی روش، سورہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یہی کہتی تھی کہ تو اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم یہی کہتی کہ تو اور تیرے ماننے والے باز نہیں آتے، اسی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، تم منحوس ہو۔ یہ کافروں کا عقیدہ تھا۔ آج مسلمان یہ عقیدے لے کے بیٹھا ہے اور توحید کا، اسلام کا، ایمان کا، عشق رسول کا بہت بڑا دعوے دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ولا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا صفر۔ فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، کسی بیماری کے اندر خود بخود یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگے لگ جائے۔ یہ نظریہ ماضی میں بھی موجود تھا، مشرکین کے پاس بھی۔ اس عقیدے کو دیکھتے ہوئے قیامت تک کے انسانوں کی اصلاح کرتے ہوئے اس مصلح عظیم نے، اس رفاقت نے کائنات کے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ مت سمجھنا شرک صرف یہی ہے کہ جناب قبر پہ جا کے سجدہ کریں، قبر کے نام پہ چڑھاوا چڑھائیں، دیکھ کسی کے نام پہ دے دیں، یہی شرک ہوتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ تم بیماری کو کہو ہاں اس سے اس کو لگ جاتی ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ولا عدوى، متعدی بیماری خود بخود نہیں ہو سکتی، اللہ کی مرضی، اللہ جب حکم دے، اللہ کی مشیت کے اوپر یہ لبیک کہہ کے کسی کو لگ سکتی ہے، بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے، اس کو الگ کرتے ہیں، اس سے چھوت ہو جائے گی، دوسرے اونٹوں کو بھی لگ جائے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، عقیدے کی اصلاح کرو. اس کو کس سے لگی ہے؟ یہ جس کا تم نام لے رہے ہو کہ اس سے آگے لگ جائے گی، اس کو کس اونٹ نے بیماری لگائی ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے اس کو بیماری لگی ہے. لا عدوہ، لوگوں عقیدہ بنا لو. بیماری اگر متعدی ہوتی ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے، جس کو حکم ہوتا ہے اسی کو لگ سکتی ہے. رب کعبہ کی قسم، دنیا نے یہ 1.5-2 سال پہلے منظر دیکھے. یہ کرونا کے اندر جماعت کا کردار دیکھا. لوگ اپنی ماں سے، اپنے حقیقی باپ سے، جان نشاور کرنے والی اللہ اکبر بیوی بچوں سے ایسے خوف میں تھے کہ یہ بیماری متعدی ہے، یہ لگ جائے گی، یہ پڑ جائے گی پلے. اور جن کو رب نے بصیرت دی، شرعیت سے اللہ اکبر تربیت دے کے، احتیاطوں کو ملحوظ رکھ کے، اللہ کی قسم جہاں بیٹا باپ کو، بیٹی ماں کو غسل نہیں دے سکتی تھی، وہاں پہ آپ کے بھائیوں نے، آپ کی بہنوں نے کرونا میں مرنے والوں کو اللہ کی توفیق کے ساتھ غسل دیے، ہاسپٹلوں میں پہنچایا، لوگوں کو گھر گھر میں جا کے دعائیاں دی. لا عدوہ، عقیدہ دیا محمد رسول اللہ نے. بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے. بلا پیارا، اپنا عقیدہ بنا لو. بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے. یہ فال نکالنا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش، حیثیت نہیں ہے. کیا کرتے تھے مشرکین؟ جب کسی کام کا ارادہ کرتے، جب کوئی عزم کرتے، کوئی کام کرنا ہوتا، سفر کرنا ہوتا، کوئی فیصلہ کرنا ہوتا، شادی بیاہ کرنا ہوتا، پرندہ پکڑتے، چھوڑتے، دائیں جاتا تو کام کر لیتے، بائیں جاتا تو کہتے نہیں نہیں اس کام میں نحوست ہے، اس کو چھوڑ دو. تیر چلاتے، تیر نکالتے. اللہ اکبر، یہ بدشگونی. آج مسلمان کبھی کسی سرکار کے پاس، کبھی کسی بابا جی کے پاس، کبھی کسی اللہ اکبر فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے اپنی، جس کو شام کا نہیں پتا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کمانا، کیا لے کے جانا ہے، اس کے سامنے جا کے ہاتھ اور تلیاں کر دیتے ہیں. ذرا سرکار بتانا تو صحیح میرا کیا بننے والا ہے، میرے مقدر میں کیا ہے، میرا کل کیسا ہے، میں کس طرف جانے والا ہوں، میرا ستارہ کون سا ہے. یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا سچا فرمان. آپ نے فرمایا ما لیس منا من تطیرہ او تطیر لہ. آپ نے فرمایا جس بندے میں بدشگونی کسی چیز سے بھی، یا جس بندے کے لیے بدشگونی لی گئی، لیس منا، میرے ساتھ، میرے دین کے ساتھ اس کا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ کتنا بڑا اللہ کے ساتھ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، پھر اس نے کسی چیز سے بدشگونی لے کے اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا. مسند احمد میں حدیث ہے، فرمایا جس بندے نے کام کرنے کے بعد، سوچنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد کہ نہیں یار آج خواب کیا دیکھے ہے، نہیں یار آج بلی میرے آگے سے گزر گئی ہے، نہیں نہیں میں نے فلاں کو ابے امی کا نام بتایا تھا، اس نے یہ مجھے فال نکال کے دیا ہے، یہ کام، یہ رشتہ تیرے حق میں ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فیصلہ کرنے کے بعد کسی چیز سے بدشگونی لے کے کام کو ترک کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے. اللہ اکبر. ولا ہاما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں ہاما کی بھی گنجائش نہیں ہے. اجازت. ہاما کیا ہے؟ الو کو منحوس سمجھنا. الو کو منحوس آج بھی لوگ کہتے ہیں، لو جی یہاں پہ اس گھر پہ الو بیٹھ کے بول گیا ہے نا، الو کو منحوس، الو کی بولی کو منحوس.
یہاں پہ الو بول گیا ہے، اب یہاں خیر نہیں ہے، اب آئندہ مستقبل میں یہاں پہ الو ہی بولیں گے، نقصان ان کے لیے لکھا گیا۔ مشرکین کا کیا نظریہ تھا؟ وہ کہتے اگر کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے اور اس کا اللہ اکبر انتقام نہیں لیا جاتا تو اس کی روح جو ہے نا وہ الو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، تب تک روزانہ رات کو وہ آتی ہے، اڑتی ہے الو کی شکل اختیار کر کے، جب تک اس بندے کا، اس قاتل کا انتقام نہیں لے لیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ ختم کرتے ہوئے فرمایا مت الو سے، اللہ اکبر، بعض جگہوں پر سانپ، مت سانپ سے بدشگونی لینا، بعض علاقوں کے اندر یہ چمگادڑ، چام چڑیک، اس سے نحوست لوگ لیتے ہیں۔ فرمایا اسلام کے اندر یہ چمگادڑوں سے، یہ الوؤں سے نحوست، اس کی کوئی گنجائش، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ولا سفر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، سفر منحوس نہیں ہے۔ مشرکین کے اندر اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کی کئی ایک وجوہات تفاسیر میں موجود ہیں کہ یہ بندے کے پیٹ کے اندر ایک کیڑا ہوتا تھا جو آگے کنورٹ ہو جاتا، بندہ مر جاتا، اور بعض کہتے کہ سارے سال کی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اس مہینے کے اندر اترتی ہیں۔ یہ بھی مشرکین کے جاہلیت کے دور کے جاہلوں کی روش تھی، وہ محرم کے ساتھ اکثر آئے سال، ایک سال سفر کو سفر رہنے دیتے، اگلے سال محرم کے ساتھ سفر کو چینج کر دیتے۔ محرم کی حرمت کو ختم کرتے ہوئے محرم میں بدماشیاں کرتے، محرم کی جگہ پہ سفر کو رکھ کے اس کو منحوس سمجھتے، اور ایک سال اس کی نحوستوں کے رونے روتے اور محرم کو جو ہے نا وہ حرمت والا سمجھتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان، یہ انسان مہینوں کو، دنوں کو نحوست والا سمجھتے ہیں، فرمایا والا سفر، لوگوں سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ واللہ بھائیو، آپ سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں یہ کس معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے کے اندر کم و بیش 3-4 دن شہر میں جا کے تاجروں کو پڑھانے کا اللہ موقع دیتا ہے، واللہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، بڑے بڑے سوٹڈ بوٹڈ، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں کھیلتے لوگ، پڑھے لکھے، آ کے پوچھتے ہیں قاری صاحب، شاہ جی سفر چل رہا ہے، کیا خیال ہے، یہ سودا کرنا تھا، کر لیں؟ اللہ کی قسم یہ مسلمان کی آج حالت ہے۔ شاہ جی وہ سفر کے مہینے کے اندر کہیں خراب نہ ہو جائے، سودا نقصان نہ پہنچ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، عورتوں کے اندر، اللہ اکبر، مردوں کے اندر یہ عقائد موجود ہیں، اور یہ جو نحوست چلتی چلتی مسلمانوں کے پاس بھی، ہاں جی، بڑے بڑے اللہ اکبر عاشقوں کو بھی ملی ہے، وہ بھی کہتے ہیں نہیں سفر منحوس ہے۔ کیوں بھائی، تمہارے لیے کیوں منحوس ہے؟ تم تو نبی کے نام پہ بندے مار دیتے ہو، نبی کے نام پہ چرچ بھی ختم کر دیتے ہو، نبی کے نام پہ آسمانی کتابوں کو بھی جلا دیتے ہو، تمہیں کیا، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہیں کیا لگے اس سفر سے، نحوست کا کیا تعلق؟ جواب کیا ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو بیمار ہوئے تھے، اور پھر یہ بیماری شدت اختیار کرتی گئی اور ربیع الاول میں رحلت فرما گئے۔ اس لیے یہ سفر کا مہینہ، کیونکہ آپ اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے، اس بیماری کی وجہ سے یہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، کبھی غور نہیں کیا ہمارے بھائیوں نے کہ یار سفر کے مہینے میں تو آپ کو واقعی چلو بیماری لگی، اور صحیح زیادہ راجع احادیث کے مطابق یہ بیماری پھر 12 ربیع الاول تک چلی، اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کے رب کی ملاقات کے لیے چلے گئے، سفر میں تو ہوئے بیمار، اس کو میں نے کہہ دیا منحوس، اور ربیع الاول میں
چھوڑ دیا. اس کے اندر کھائے میں نے مانڈے, اس کے اندر میں نے اللہ اکبر کیے جشن, اس کے اندر میں نے کہا عید ہی سب سے بڑی اس مہینے کے اندر ہے. یہ کیسا معیار ہے؟ وہ مہینہ جس کے آخری بدھ کو بیمار ہوئے اس کو کہہ دیا یہ منحوس, اور جس مہینے میں اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑی وہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ, اس کو کیا کہو گے؟ اس کا کیا نام رکھو گے؟ تو میرے محترم بھائیوں, ان نحوستوں سے ہم نے نکلنا ہے, ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. واللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں بڑے بڑے مارکے کیے, بڑے بڑے اسفار اللہ کے نبی نے سفر کے مہینے میں کیے. خیبر کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو اللہ اکبر فتح کا پروانہ دیا سفر کے مہینے میں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی, آپ کا پہلا نکاح, پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی شادی میری آپ کی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کس مہینے میں ہوا؟ سفر کے مہینے میں ہوا. اور وہ نکاح سبحان اللہ, کیسی جوڑی, خوبصورت جوڑی, کیسا گھرانہ, بابرکت گھرانہ, یہ رشتہ کیسی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا. آج لوگ, بہت سے لوگ اسی وجہ سے کام کا آغاز نہیں کرتے کہ نہیں جی سفر چل رہا ہے, سفر کے مہینے میں کام, سفر کے مہینے میں رشتہ طے, سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی. کائنات کے امام نے اپنا پہلا نکاح سفر کے مہینے میں صرف کر کے نہیں, بہترین انداز سے نبھا کے چلا کے دنیا کو دکھایا کہ لوگوں میں تمہارا نبی سفر کے مہینے میں نکاح کر رہا ہوں, اور نکاح کر کے بہترین نبھا کر رہا ہوں. یہ نحوست بحوست سفر کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی اسلام کے اندر حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, واللہ آج اس قدر خرابیاں ہیں عقیدوں کے اندر, ایسے ایسے عقیدے خراب ہیں, نحوستیں ہیں. ہم کبھی کسی چیز سے نحوست, گھر سے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے گاڑی نکالنے والے, ہاں جی چوری صاحب گاڑی نکالتے ہیں, ڈیوٹی پہ جانے لگتے ہیں, سامنے سے کالی بلی گزر جاتی ہے, اوہو آج تو سارا دن گیا, یہ تو بہت نحوست والا کام ہو گیا. بلی کے راستہ کاٹنے سے, مطلب آگے سے گزرنے سے میں سمجھتا ہوں آج نحوست پھیل گئی. آج ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. ہماری دکانوں پہ فروخت کرنے والے, پھیری والے پہلے گاہک کو بونی کے وقت ادھار نہیں دینا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بونی کے وقت ادھار دے دیا تو نحوست پڑ جائے گی. اور ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے گاہک کو اگر خالی واپس لوٹا دیا تب بھی نحوست ہو جائے گی. اللہ نے بچہ دے دیا, اولاد دے دی, بیٹی دے دی, بیٹا دے دیا, اس گھر کے اندر کوئی غیر عورت آ گئی نحوست پڑ جائے گی. اللہ نے بیٹا دیا, اب اس کو نحوست سے بچانا ہے, اس کے سرانے تالا رکھ دو, چھری رکھ دو, اس کے سرانے کوئی لوہے کی چیز رکھ دو, نحوست سے بچا رہے گا. اللہ نے بیٹا دیا ہے, دروازے کے اوپر کسی خاص قسم کے درخت کے پتے لٹکا دو, نحوست نہیں ہوگی. یہ مسلمان ہے. صرف شرک اسی کا نام ہے کہ جناب اگر جا کے سجدہ کروں گا کسی غیر اللہ کی قبر کے اوپر یا چڑھاوا چڑھاؤں گا پھر بھی شرک ہوگا. کیسے کیسے شرکوں کے اندر آج مسلمان مبتلا. اللہ نئی گاڑی دیتا ہے, کبھی چھتر آگے باندھتا ہے, کبھی پیچھے باندھتا ہے, کہیں نظر نہ لگ جائے, نحوست نہ پڑ جائے. کبھی کالے کپڑے آگے پیچھے باندھتا ہے. اللہ نے دیا, اللہ اکبر, حسن ظن ہے, حلال دیا, حلال کے ساتھ بہترین کوٹھی بنا کے اس کے کونے کے اوپر کالی ہڈیاں بوتی مار دیتا ہے, الٹی کر کے رکھ دیتا ہے. یہ رکھوں گا تو کسی کی نظر نہیں لگے گی, نحوست نہیں پھیلے گی. کون سا دین لے کے بیٹھا ہوں میں؟ رب کے ساتھ رب کی توحید کی ایسی میں نے دھجیاں اڑا کے رکھی ہیں. اللہ کی قسم, یہ اعتقادیاں, بد اعتقادیاں, ضعیف الاعتقادیاں یہ میری ٹھیک ہو جائے. میرے بہت سے اعمال میرا رب میرے عقیدے کے صدقے سارا کچھ ٹھیک
کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ چیزیں نہیں نا، بدشگونیاں لینا، نحوستیں چیزوں کے اندر، انسانوں میں، عورتوں میں سمجھنا، پیارے پیغمبر نے فرمایا کل 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. اور اسی موقع پر جب آپ نے 70,000 اللہ تعالیٰ کو دعا کی، اللہ یہ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا جا پھر ہر ایک اس 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 تجھے جنت میں جو ہے نا وہ لے جانے کی تیرے اس امتی کو اجازت ہوتی. میں نے ضرب دی تقریباً 4 ارب اور پتہ نہیں کتنے کروڑ، 5 ارب کے قریب مسلمان جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت عطا کرے گا. اللہ جنت میں لے کے جائے گا اور بغیر حساب کے لے کے جائے گا. تو ان کا خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کسی چیز سے، جہاں پہ 2-3 اور چیزیں، ایک تو رب پہ توکل کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی چیز، اللہ اکبر، وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی کو منحوس نہیں سمجھتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کی نہیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے. یہ بنیاد ہے ہمارے دین اسلام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یقین کرنے سے پہلے رب کی ڈیمانڈ ہے کہ میرے متعلق تمہارا کانسیپٹ، میرے متعلق تمہارا عقیدہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ کائنات کے اندر قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو آغاز میں آیت پڑھی تھی محمد رسول اللہ پر اترا قرآن، کہا ان کو کہہ دے قُل لَن يُصِيبَنَا، قل کہہ دے نہیں یصیبنا، کوئی کائنات کے اندر چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی، کوئی آفت مصیبت نہیں آ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، صرف وہی مصیبت آئے گی، وہی پریشانی آئے گی جو ہمارے رب نے ہمارے مقدر کے اندر لکھی ہے. یہ عقیدہ دیا اللہ کے قرآن نے. اور لکھی کب؟ پڑھ کے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین. نہ میرا آپ کا ابا آدم تھا، نہ اماں حوا تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کائنات بنانے سے 50,000 سال پہلے میرے مقدر کو، تیرے مقدر کو رب نے لکھ دیا ہے کہ تجھے کیا کیا مصیبت، کیا کیا آفت ہے. آج تو کسی چیز سے کبھی کسی چیز کو منحوس سمجھتا ہے. واللہ کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے زندگی کے اندر کئی بار مکان بدلتے ہیں، کئی بار. تو بھائی ادھر تھے اب ادھر چلے گئے، ادھر تھے 2 مہینے نہیں گزرے ادھر چلے گئے. یہ سوکھا کام ہے مکان بدلنا؟ او جی بس بتایا ہے بزرگوں نے کہ یہ مکان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ مکان آپ کو سوٹ نہیں کرتا، کاروبار بدلتے رہتے ہیں، یہ نہیں جی وہ کر لو وہ. او بھائی کس نے تمہیں کہا؟ اور جناب فلاں بزرگ ہیں، ابو کا نام بتایا تھا، کام بتایا تھا، امی کا نام بتایا تھا، اس نے حساب نکال کے دیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہو اللہ کے نبی یہ لیجیے میرے ابو کا نام، یہ میری امی کا نام، میں 3-4 کاموں میں الجھا ہوا ہوں، اللہ کے نبی مجھے بتا دیجیے میں کون سا کام کروں، یہ گھر میرے لیے بہتر ہے، یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے. ساری زندگی کسی صحابی نے نبی کو ابے امی کا نام نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا. آج کون سی شریعت ہے قاری صاحب، مولوی صاحب، دم والی سرکار ابے امی کے نام پوچھ کے ہاں جی جادو بھی بتاتا ہے تیرے اوپر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بہت سے لوگ ہیں بسم اللہ پڑھ کے دوائی نہیں کھاتے. وہ جناب بسم اللہ پڑھ کے دوائی کیوں نہیں کھاتے؟ وہ جناب بسم اللہ پڑھ کے دوائی کھائیں گے تو آپ کو تو پتا ہے بسم اللہ میں برکت ہوتی ہے، ہماری بیماری میں برکت ہو جائے گی. اس لیے ورنہ کئی لوگ ہیں دوائی کھاتے ہوئے نہیں پڑھتے بسم اللہ. ان اللہ کے نیک بندوں کو یہ نہیں پتا چلتا، یہ نہیں پتا ہوتا ہاں جی کہ جہاں جس چیز پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے شر بھاگتا ہے، خیر آتی ہے. وہاں سے شر دور جاتا ہے، خیر دور نہیں جاتی ہے. خیر تو اللہ لے کے آتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے دوائی کھائے گا تیری بیماری بھاگے گی، شفا تیری تیرے قریب آئے گی. اللہ رب العزت سے ایک دعا ہے کہ رب تعالیٰ سفر کا مہینہ اس کی نحوست ہو یا پھر جتنی بھی ہم نحوستیں سمجھتے ہیں وہ والی بد اعتقادیاں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے نکال کے اپنے عقیدے کو اللہ اور اس کے رسول کی ڈیمانڈ کے مطابق بہترین بنانے کی توفیق عطا